کربلا کے جانثاروں کو سلام۔ قائد عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہمارے دل کے ماجرے سے واقف ہیں، اپنے امتی کے کسی حال سے وہ ناواقف نہیں ہے، وہ سب جانتے ہیں۔ ہجر نبی میں آہ کہاں بے اثر گئی، ہجر نبی میں آہ کہاں بے اثر گئی، تڑپے جو ہم یہاں تو مدینے خبر گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سننے کا یہ عالم ہے کہ وہ تو سب کی سنتے ہیں، جانوروں کی سنتے ہیں، گونگوں کی سنتے ہیں، بلکہ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ جب حاضری مدینہ خصوصاً مواجہ شریف پر حاضری ہو تو بندہ دل ہی دل میں درود و سلام پڑھتا رہے، بہت آہستگی کے ساتھ درود و سلام پڑھتا رہے، کچھ نہیں کہے گا، دل ہی دل میں فریادیں کرے گا تو رسول پاک سے وہ بھی چھپی ہوئی نہیں ہے، سرکار سب جانتے ہیں۔ کہاں عبید قادری نے کہتے ہیں جو کہے سکان لب سے ملی وہ مراد بھی، جو کہے سکان لب سے ملی وہ مراد بھی، میرے سکوت پر بھی شاہ کی نظر گئی، میرے مجھ پر سکوت تھا، مجھ پر خاموشی تھی، مگر میرے سکوت پر بھی شاہ کی نظر گئی۔ ایسے آقا ہیں ہمارے آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے۔ آقاؤں کا تذکرہ ہو رہا ہے، آقاؤں کے آقا کا تذکرہ ہوا، پھر ہمارے آقا کا کل تذکرہ ہوا۔ آقا کون؟ عاشق اکبر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ آئیے اب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا ذکر خیر کرتے ہیں۔ وہ عمر جس کے اعداء پہ شیدا سقط، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، امام العادلین، متمم الاربعین، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا نام اس میں گرامی ہے عمر، کنیت ہے ابو حفص، لقب ہے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ۔ فاروق کہتے ہیں فرق کرنے والا، فاروق اعظم بڑا فرق کرنے والا۔ یہ بڑے فرق کرنے والے کیسے ہوئے؟ تبلیغ اسلام کا سلسلہ جاری و ساری تھا، ایک ہی بات دیگرے لوگ مسلمان ہوتے رہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بھی اسلام لا چکے، صدیق اکبر کا اپنا ایک مقام تھا۔ صدیق اکبر کا یا کچھ ایسی بڑی بڑی اور نامور شخصیات کا اسلام لانا کیا ہوا، کفار و مشرکین میں کھلبلی مچ گئی، پریشان ہو گیا۔ باہمی طور پر متحد ہو کر انہوں نے فیصلہ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دیا جائے۔ سرکار کے قتل کا پکا ارادہ کر لیا۔ اب غور و خوض اس بات پر ہونے لگا کہ یہ کرے گا کون، یعنی کون اس کام کے لیے آگے بڑھے گا۔ تو لوگوں نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام تجویز کیا کہ عمر سے کہتے ہیں، کہ عمر بہت شدید ہیں اور مزاج میں ان کی بڑی شدت ہے، جلال ہے۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے پاس آ کر کہا کہ عمر کچھ خبر ہے؟ کہا کیا بات ہے؟ کہا تمہیں پتہ ہے کہ محمد عربی کیا کچھ کر رہے ہیں؟ وہ ایک نئے دین کی تبلیغ کر رہے ہیں، تمہارے میرے باپ داداؤں کو کہ جو خدا ہیں ان کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، خبر ہے آپ کو؟ سیدنا فاروق اعظم نے کہا ارادہ کیا ہے؟ کہا ہمارا تو ارادہ ہے کہ عمر تمہاری تلوار ہو اور ان کی گردن ہو، محمد عربی کی گردن، آپ قتل کر دیں، مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بالکل ارادہ بنا لیا، اور اسی ارادے کے ساتھ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں گے، آپ چلے۔ روایت میں ہے کہ ایک شخص آتے ہوئے نظر آئے اور انہوں نے دیکھا کہ عمر جس جانب کو جا رہے ہیں یہ ان کا ارادہ تو اسی طرف ہے کہ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائیں۔ راستے میں قصداً حضرت عمر سے مخاطب ہوا کہ عمر کہاں کا ارادہ ہے؟
کہا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے جا رہا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ جو ارادہ کیا ہے قتل کرنے کا، انجام پتہ ہے تمہیں اس کا؟ کہا کیا؟ کہا اہل قریش جو ان کے گھر والے ہیں وہ تم کو چھوڑ دیں گے، تم کو بخش دیں گے، تم ان کو قتل کر دو گے تو. کہا تو اب میرے اس ارادے کی راہ میں رکاوٹ بننا چاہتا ہے، اور تلوار نکال لی سیدنا فاروق اعظم نے. تو سیدنا فاروق اعظم نے تلوار نکالی تو اتفاق جو شخص مخل ہوئے تھے وہ عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لا چکے تھے. انہوں نے برجستہ کہا کہ عمر، جس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو تم قتل کرنے جا رہے ہو نا، اسی لیے نا کہ وہ تبلیغ اسلام کر رہے ہیں، تو سنو میں بھی اسلام لا چکا ہوں. اب تو عمر کو جلال اور زیادہ بڑھ گیا غیظ و غضب کے عالم میں، اور قریب تھا کہ آپ اپنی تلوار چلا دیتے. کہا عمر ایک بات کہتا ہوں میں، اس سے پہلے کہ تم مجھ سے لڑو، انہوں نے بھی تلوار نکال لی، ڈرے نہیں سیدنا عمر سے، کیوں کہ اسلام لا چکے تھے، وہ بھی ڈرے نہیں. انہوں نے کہا کہ اگر تم یہی ارادہ رکھتے ہو کہ تم مجھے قتل کرو گے تو سب سے پہلی بات میں تمہیں یہ کہنا چاہتا ہوں، اپنے گھر کی خبر لے لو. تمہاری بہن فاطمہ بنت خطاب اور تمہارے بہنوئی بھی اسلام لا چکے، جاؤ ان کی خبر لو پہلے. کیا تم مجھ پر اپنا خیر و جلال دکھانا چاہتے ہو؟ جو سنا تو سیدنا فاروق اعظم کہ اب غیظ و غضب کی تو کوئی انتہا نہیں، سیدھے چلے گئے اپنی بہن کے گھر. اب جب بہن کے گھر کے قریب پہنچے، دروازے کے قریب پہنچے تو دیکھا اندر سے کچھ آوازیں آ رہی ہیں، اور آواز یہ تھی کہ کوئی کچھ سکھا رہا ہے اور سیکھنے والے کچھ سیکھ رہے ہیں. سکھانے والے حضرت خباب تھے رضی اللہ عنہ، اور سیکھنے والی آپ کی بہن فاطمہ بنت خطاب اور بہنوئی، یہ دونوں حضرات اندر قرآن سیکھ رہے تھے، اور حضرت خباب قرآن سکھا رہے تھے. اتنے میں سیدنا فاروق اعظم نے دروازے پہ جا کے دستک دی. اندر سے آواز آئی، کون ہے؟ کہا عمر. جیسے یہ سنے تو ڈر گئے، ان کا جلال مشہور تھا. تو حضرت خباب فوراً چھپ گئے، پوشیدہ ہو چھپ گئے. کہاں دروازہ کھولو، فوری طور پہ دروازہ کھولو، بلا انتظار دروازہ کھولا گیا. سیدنا فاروق اعظم اندر داخل ہوئے. فرمایا کیا پڑھ رہے تھے تم لوگ؟ اقرار کر لیا کہ قرآن پڑھ رہے تھے. بہنوئی نے بھی اقرار کیا ہم قرآن پڑھ رہے تھے. جاتے ہی اپنے بہنوئی پر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خیر و غضب کا اظہار کیا اور شدت کے ساتھ مارا، یہاں تک کہ زمین پر آپ گر گئے بہنوئی، اور پھر آپ کو مارتے رہے، اتنا مارا کہ لہو لہان کر دیا. اور جب آڑے آئیں حضرت فاطمہ بنت خطاب جو حضرت عمر کی اپنی ہمشیرہ ہیں، بہن، وہ آڑے آئیں تو سیدنا فاروق اعظم نے ان پر بھی حملہ کیا، حتیٰ کہ ان کے چہرے پر ایسی ضرب ماری کہ ان کی چہرے سے خون جاری ہو گیا. مگر وہ یہی کہہ رہی تھی کہ عمر آپ کتنا ہی ہمیں ماریں، کتنا ہی ظلم کریں، بھول جائیں کہ ہم اب اسلام سے پھرنے والے ہیں، ہم اسلام پر بڑے مستحکم ہو چکے ہیں. آپ کا ظلم، آپ کی شدتیں یہ ہمارے پائے استقامت میں ذرہ برابر بھی لرزہ نہیں لائیں گے، ہم ہٹیں گے نہیں. تو جب سیدنا فاروق اعظم نے اپنی ہمشیرہ کا چہرہ دیکھا کہ وہ خون سے بالکل آلودہ ہو چکا ہے، وہ تھوڑا سا غصہ آپ کا ٹھنڈا ہو گیا. جب غصہ ٹھنڈا ہوا تو کہا یہ بتاؤ کہ تم پڑھ کیا رہے تھے؟ وہ کتاب لاؤ جس کتاب کا تم مطالعہ کر رہے تھے. کہا کہ عمر کتاب تو ہم تمہیں دے دیں، لیکن نہیں، جو حالت ہے تمہاری اس حالت میں ہم تمہیں قرآن چھونے بھی نہیں دیں گے. قرآن کو چھونے کے لیے پاک ہونا ضروری ہے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا دل تھوڑا نرم پڑ گیا تھا اپنی ہمشیرہ کو دیکھ کر. غسل کیا، اور غسل کرنے کے بعد پھر کہا کہ قرآن لاؤ. قرآن کریم دیا گیا. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کو پڑھنا شروع کیا، اور قرآن کریم کی کچھ ایسی آیات کریمہ کی تلاوت انہوں نے کی کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک ہونے یعنی وحدہ ہونے، اس کے واحد ہونے کا بیان ہے. تو جیسے ہی ان آیات کو پڑھا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے اگلے جملے یہ تھے کہ مجھے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلو، محمد کے پاس لے چلو. جیسے آپ نے کہا تو حضرت خباب جو چھپے ہوئے تھے وہ باہر آ گئے اور کہا کہ عمر معذرت کے ساتھ میں تمہیں خوشخبری دینا چاہتا ہوں. تو کہا کیا خوشخبری ہے؟ کہا کل، گزشتہ کل، جو کل گزرا ہے اسی کل میں نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دعا فرمائی ہے، اور دعا یہ ہے کہ اے اللہ
یہ دو عمرین جو ہیں، دو عمر ہیں، ان دو میں سے کسی عمر کے ذریعے اسلام کو سرخروئی نصیب فرما، اسلام کو سربلندی نصیب فرما۔ تو دو عمروں کے حق میں دعا ہوئی ہے، اور مجھے گمان ہے تمہارے لیے خوشخبری ہو کہ وہ دعا تمہارے حق میں قبول ہوئی۔ وہ دو عمر کون تھے؟ ایک عمر بن ہشام، دوسرا عمر بن خطاب۔ عمر بن ہشام کون؟ ابو جہل۔ عمر بن خطاب سیدنا فاروق اعظم۔ ان دونوں کے حق میں سرکار نے دعا کی تھی کہ اے اللہ ان دو میں سے کسی ایک کے ذریعے اسلام کو غلبہ عطا فرما۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں یہ دعا قبول ہوئی۔ یہ بھی یاد رکھیے گا، عمر بن ہشام، یہ جو ابو جہل ہے نا، یہ کون تھا؟ یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ماموں تھا، اور سیدنا فاروق اعظم ابو جہل کے بھانجے تھے۔ خیر، جیسی انہوں نے خوشخبری دی، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے، اور پھر پوچھا کہ نبی کریم کہاں ہیں؟ تو بتایا گیا کہ حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آپ تشریف فرمائے۔ فاروق اعظم نے گھر کا رخ کیا، گئے۔ ایک شخصیت تھی ان کے، قدآور شخصیت، پر جلال، پر ہیبت شخصیت۔ جیسے گئے تو دروازے پر سیدنا حمزہ، سیدنا طلحہ اور دیگر صحابہ کرام علیہ رضوان موجود تھے، اور آقائے دو عالم گھر میں تشریف فرما تھے۔ حضرت حمزہ نے دیکھا کہ عمر آ رہے ہیں، حضرت طلحہ نے کہا عمر آ رہے ہیں، اور پھر کہا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ عمر کے ارادے ٹھیک نہیں ہو، کہیں ایسا تو نہیں کہ ایسا وہ کچھ کر بیٹھے جو غیر مناسب ہو۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر وہ حمزہ، ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں، شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت حمزہ کی بھی اپنی شجاعت و بہادری مشہور تھی۔ کہتے ہیں اگر عمر کے ارادے ٹھیک ہیں تو خیر ہے، یعنی اگر یہ خیر کے ارادے سے آ رہے ہیں، بھلائی کے ارادے سے آ رہے ہیں تو خیر ہے، ورنہ حمزہ کی تلوار ہوگی اور عمر کی گردن ہوگی۔ خیر، سیدنا فاروق اعظم جیسے دروازے کے قریب آئے، وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول ہو گیا کہ عمر آ رہے ہیں۔ اب بتا دیا گیا کہ عمر اب اچھائی اور نیکی کے ارادے سے آ رہے ہیں۔ آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود حضرت سیدنا عمر کے استقبال کے لیے آگے تشریف لائے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لا کر سیدنا فاروق اعظم کے بازوؤں کو ہلایا اور فرمایا عمر کیا تیرے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ تو اپنا باطل مذہب چھوڑ کر دامن اسلام سے وابستہ ہو جا، گمراہیوں سے نکل جا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا عقائد عالم کا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا، آقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر بشاشت اور خوشی کے آثار تھے، اور جتنے صحابہ وہاں موجود تھے اتنے خوش ہوئے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے پر اتنے زور سے نعرہ تکبیر کا نعرہ بلند کیا کہ اطراف میں دور دراز علاقوں تک اس نعرے کی آواز پہنچی۔ کفار و مشرکین سمجھ گئے کہ کچھ عجیب و غریب ہوا ہے، اور پھر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ یہاں اسلام لائے، اور وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے یا رسول اللہ میں مسلمان ہو چکا، آپ دعوت اسلام دے رہے، کیا اسلام حق نہیں ہے؟ کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر ہم حق پہ۔ فرمایا اب ہم اسلام کی تبلیغ چھپ کے نہیں کریں گے، اعلیٰ اعلانیہ کریں گے، کھل کر ہم تبلیغ اسلام کریں گے۔ آقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رضا پر اپنے رضا کا اظہار فرمایا، ہاں عمر اب ایسا ہوگا۔ سوچے حضرت سیدنا فاروق اعظم کیا شخصیت ہے۔ اور پھر روایتیں ہیں کہ سیدنا فاروق اعظم اور ایک دوسرے عظیم صحابہ یہ حضرات نکلے اس طور پر کہ اب اعلانیہ تبلیغ اسلام ہو۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت سیدنا فاروق کو، عمر کو فاروق، نہ صرف فاروق بلکہ فاروق اعظم کا لقب عطا فرمایا کہ ان کے آنے سے ایک فرق ہوا حق و باطل کے درمیان۔ اور پھر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اسلام لانے کے بعد جو تبلیغ دین اور تبلیغ اسلام شروع ہوئی ہے تو اس کا اثر بہت تیزی کے ساتھ پھیلا اور لوگ دامن اسلام سے وابستہ ہو گئے۔ اب سیدنا عمر کی شان دیکھیں، اسلام لائے نا، چلے گئے سیدھا اپنے ماموں کے گھر ابو جہل کے، اور جا کے دروازے پہ دستک دی۔ اندر سے ابو جہل نے پوچھا کون ہے؟ کہا عمر۔ کہا کس لیے آیا ہو؟ کہا خبر دینے آیا ہوں، اسلام قبول کر چکا ہوں میں، سرکار کے دامن کرم سے وابستہ ہو چکا۔ اندر سے ابو جہل کہتا ایسا نہ کرنا عمر، کبھی ایسا نہ کرنا، اور جرت نہیں ہے کہ دروازہ کھول دے، دروازہ بند ہے، اندر سے کہہ رہا ہے کہ عمر ایسا نہیں کرنا۔ حضرت عمر چاہ رہے کہ وہ دروازہ کھولے، اس نے دروازہ کھولا نہیں،
اسی حیبت سے کہ پتہ نہیں عمر کا ارادہ کیا ہے، کیونکہ اس کو یہ پتا تھا کہ کفار و مشرکین کے بہت سارے جو غلط اور برے مقاصد ہوتے ہیں، ارادے ہوتے ہیں، ان میں بہت بڑا موٹیویٹر یہی ہوتا تھا، ابو جہل یہی سب کو چڑھاتا تھا۔ تو اس کو ڈر لگا کہ ایسا تو نہیں کہ عمر میرا کام تمام کرنے کے لیے دروازہ نہیں کھولا۔ پھر سیدنا فاروق اعظم نے دیگر رؤسا جو تھے اس وقت جو اسلام نہیں لائے تو ان کے دروازے پہ جا کر اور دستک دی، اور پھر جب لوگوں نے پوچھا کون، کہا عمر، کہا کس لیے آئے ہو، کہا سن لیں کہ میں اسلام لا چکا ہوں، کہا ارے بہت برا کیا تم نے، ایسا نہ کرنا، اور پھر آپ نے کہا کہ دروازے کھولو، دروازے کھولنے کی ضرورت نہیں۔ یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا جلال تھا۔ اللہ اکبر۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میرا عمر ایسے جلال والا، اس کی شان یہ ہے کہ جس راہ سے گزر جائے نا تو شیطان راہ سے تبدیل کر دیتا ہے۔ یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جلالت شان ہے۔ کیا وقار تھا، کیا شان تھی، آپ غور کیجئے گا کہ سیدنا فاروق اعظم، اچھا میں چونکہ موضوع یہ کہ آپ کی عظمت و جلال اور جلالت شان بیان کرنی ہے، جب ہجرت فرمائی ہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے تو ہجرت بھی کیسی، اب غور کریں صدیق اکبر نبی کریم کا ہجرت فرمانا شب میں ہوا تھا، رات میں، کہ لوگ جان بھی نہ سکیں اور سرکار نے ہجرت فرما لی، کیونکہ کفار و مشرکین سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے غلط ارادے رکھتے تھے، تو پوشیدگی میں سرکار نے ہجرت فرما لی۔ ہجرت کا واقعہ ہے، اور گزشتہ روز بھی میں نے عرض کیا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ساتھ تھے اور سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت فرمائی۔ اس وقت بھی سرکار کے معجزات کا ظہور ہوا کہ آقا دو عالم اپنے کمرے سے نکل رہے ہیں تو صدیق اکبر ساتھ ہیں، آقا دو عالم ہیں، اور باہر کفار و مشرکین اسی انتظار میں کھڑے ہیں کہ نبی کریم نکلیں تو قتل کر دیں۔ وہ منتظر کھڑے، ایک دو نہیں، سب بسب کھڑے تھے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب باہر نکلے تو نبی کریم نے اپنے ہاتھ میں کنکریاں یا کچھ مٹی لی، کچھ پڑھ کر اور یوں ان کی طرف پھینکتے ہوئے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزر گئے۔ مٹیوں کا پھینکنا یا پتھروں کا پھینکنا تھا کہ کفار و مشرکین کو سجھ ہی نہ پڑی، انہیں سمجھ ہی نہ پڑی، انہوں نے دیکھا ہی نہیں، اور آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے۔ تو یہ جو سرکار نے پھینکی تھی نا، کنکریاں پھینکی تھی، کیا وہ دست مبارک ہے اور کیا شان ہے اس دست اقدس کی کہ جنہوں نے کنکریاں پھینکی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں آیت کا نزول ہوا، اللہ تعالیٰ فرماتا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، اے محبوب جو کنکریاں تم نے پھینکی وہ تم نے نہیں پھینکی، اللہ نے پھینکی ہے۔ سوچے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس ہے، کنکریاں پھینکی اور کفار و مشرکین کو سرکار دکھے ہی نہیں، اور نبی کریم نے ہجرت فرمائی، ساتھ میں صدیق اکبر، یہ ہجرت ہوئی تھی۔ اس میں ایک بڑا عظیم نقطہ بیان کیا گیا کہ اگر کسی کو نا، اور بڑا کہتے ہیں نا کہ ایمان افروز نقطہ ہے کہ اگر کسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھنے کے بعد بھی، قرآن پڑھنے کے بعد بھی عظمت و شان مصطفیٰ نظر نہ آئے نا تو سمجھ جانا ان کے وہی یہ انہی باپ دادوں، یعنی یہ ان کی نسلوں سے ہیں کہ جن کی طرف سرکار نے کنکریاں پھینکی تھی وہ بھی اندھے ہو گئے تھے، یہ بھی اندھے ہیں، اسی کا کنکریوں کا اثر اب بھی باقی ہے۔ یہ اور بات ہے ان کے باپ دادے ہو سکتا ہے مسلمان ہو، لیکن یہ روحانی طور پر ان کو اپنا باپ دادا تسلیم کر چکے نا، کہ جو دیکھ کر بھی اندھے تھے اور سرکار کی عظمت و شان کو دیکھتے تھے، سرکار کے معجزات کو دیکھتے تھے، ایمان نہیں لاتے تھے۔ ابو جہل کو آپ کیا سمجھتے؟ کیا یہ بالکل سمجھ نہیں رکھتا تھا؟ یہ جانتا تھا کہ یہ رسول ہیں، یہ جانتا تھا کہ یہ نبی ہیں، یہ جانتا تھا کہ ان سے معجزات کا ظہور ہوتا ہے، چونکہ اس کے قسمت میں ایمان نہیں تھا، وہ اسلام نہیں لایا۔ تنہائی میں اس سے پوچھا گیا کہ آپ جانتے ہیں کہ نہیں ان کو؟ ابو جہل کہتا تھا مجھے پتا ہے کہ یہ محمد عربی ہے، اور یہ جو باتیں ظاہر فرماتے ظاہر ہے کہ یہ بڑی قدرتوں والے، طاقت والے، اور یہ نبی ہیں۔ کہا کہ تو تسلیم کیوں نہیں کرتا؟ کہا اگر میں تسلیم کر لوں تو سارا باپ داداؤں کا دین ہی ملیا میٹ ہو جائے گا، ہمارا وقار، ہماری شان، ہم بھی تو کچھ بڑے لوگ ہیں، ہماری تو کوئی وقت ہی نہ رہ جائے گی، سب محمد عربی کے قدموں میں حاضر ہو جائیں گے، ہماری اپنی شان کا کیا ہوگا؟ اس بدبخت نے غرور تکبر میں بالکل ہی اندھا ہو چکا تھا، نہیں لایا اسلام، لیکن جان دیکھتا تو سب تھا، حتیٰ کہ فرمائشی معجزات بھی اس نے پائے ہیں نا۔ نبی کریم کی بارگاہ میں آ کر بولتا تھا نا، ابو جہلی تو آتا تھا پتھر لے کر، کہتا ہاتھ میں یوں کہتا ہے کہ بتا دو کیا ہے تو اسلام لے آؤں گا، نبی کریم بتاتے تھے، پھینک کے بھاگ جاتا تھا، اسلام نہیں لاتا۔ یہ بھی معجزہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔
تو یہ ابو جہل ایسا بدبا، ابو جہل اور ابو لہب۔ نبی کریم فرماتے ہیں نا میری ہر امت کا، امت موسیٰ کا ایک فرعون تھا، یہاں میری امت میں 2 فرعون ہیں، یہ وہ ہیں ابو جہل اور ابو لہب۔ تو یہ شدید قسم کا اسلام دشمن تھا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے دروازوں پہ جا کر دستکیں دے کر بتا رہے ہیں کہ میں اسلام لا چکا ہوں، کسی میں جرأت نہیں۔ اب جب سیدنا فاروق اعظم نے ہجرت کی ہے نا، تو روایت ہے کہ بالکل شاہانہ انداز میں دن میں ہجرت فرمائی، دن میں تلواریں لگا کر، اور بالکل شاہانہ انداز میں آپ تشریف لے گئے، خانہ کعبہ کا طواف کیا۔ کسی وہاں کہتے ہیں روس آئے، قریش موجود ہے، بڑے بڑے کر و فر والے بیٹھے ہوئے، کسی میں جرأت نہیں ہے کہ فاروق اعظم کو روک سکے کہ آپ خانہ کعبہ کا طواف نہیں کریں، جبکہ پتہ تھا کہ یہ اسلام لا چکے، لیکن جلال مشہور، ہیبت مشہور۔ آپ نے طواف خانہ کعبہ کیا، طواف کر کے فاروق اعظم کی شان دیکھیں، جا کر جو سرداران قریش تھے نا، اسلام نہیں لائے تھے، ان کے چہروں پہ جا کر کہتے تھے کہ تمہارا چہرہ بگڑ جائے، خبیثو تمہارے چہرے بگڑ جائیں، تم غارت ہو جاؤ، اور یوں کہتے تھے، اور کسی میں جرأت نہیں ہوتی تھی کہ فاروق اعظم سے پھر وہ کوئی کلام کر سکے۔ یوں کرتے ہوئے کئیوں کے چہروں پہ جا کر آپ نے اس طرح کے کلمات ارشاد فرمائے کہ تمہارے چہرے برباد ہو جائیں، تمہارے چہرے بگڑ جائیں، اور پھر ارشاد فرمایا کہ یہ جو باتیں کہہ رہا ہوں کسی میں کوئی جرأت نہ کرنا کہ وہ عمر کے سامنے آئے، عمر ہجرت کا ارادہ رکھتا ہے، لیکن یاد رکھنا اگر کسی کو اپنی ماؤں کو بے اولاد کرنا ہو تو عمر کے سامنے آنا، اپنی بیوی کو بیوہ کرنا ہو تو میرے سامنے آنا، بچوں کو یتیم کرنا ہو تو میرے سامنے آنا۔ تو کہتے ہیں نا کہ روایت میں الفاظ باقاعدہ کتابوں میں علماء نے لکھے کہ کسی ماں نے جنا نہیں تھا کہ جو عمر کے سامنے آتا، اس شان کے ساتھ آپ نے ہجرت فرمائی۔ یہ فاروق اعظم، اللہ اکبر، ایسی شان و عظمت اور جلالت والی شخصیت فاروق اعظم کی۔ صحابہ کرام علی مرضوان کے درمیان میں ان کا تشریف فرما ہونا، اللہ اکبر، ایسی شان والے کہ کتنی ہی آیات سیدنا فاروق اعظم کی مرضی کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کی صورت میں نازل فرمائی۔ یہ مجلس میں موجود ہوتے تھے، حتیٰ کہ رمضان کی راتوں میں جو ہم سحری کرتے ہیں نا، کب تک کہ جب تک کہ طلوع فجر نہیں ہو جائے، یہ رعایت بھی سیدنا فاروق اعظم کے صدقے میں لی۔ پہلے منع ہو جاتا تھا، یعنی آپ نے سونے سے پہلے جو کچھ کھا لیا، اب سو گئے تو اب آپ کا روزہ شروع ہو گیا، کھا پی نہیں سکتے تھے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کچھ ایسا معاملہ ہوا تھا کہ رمضان کی رات میں آپ سے زوجہ سے قربت ہوئی، اور پھر آپ نے کہا کہ چونکہ حکم شریعت تو یہ ہے، اللہ اکبر، تھوڑی سی آزمائش میں اور شرمندگی کا آپ نے اظہار کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، یہاں اظہار شرمندگی کرتے اور وہاں آیت قرآن کا نزول ہو گیا کہ اب اجازت ہے کہ رمضان کی راتوں میں اگر کوئی کھائے تو کھانے کی اجازت ہے۔ سیدنا فاروق اعظم کے صدقے ملی، ورنہ تو ہم جیسوں کے تو پتہ نہیں کام ہو جاتے، کبھی کبھی دن کا روزہ مشکل ہو جاتا ہے، اور رات میں یوں کھا کر سو جانا، اور پھر وہ رات کا 8-9 گھنٹے کا طویل ایک قصہ، پھر پورا دن بھوکے رہنا۔ فرمان جائیں فاروق اعظم پر آسانی آتا فرمان۔ پردے کی آیات کا نزول سیدنا فاروق اعظم کی وجہ سے ہوا، اور بھی بہت سارے معاملات سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عین مرضی کے مطابق قرآن کریم کی آیتوں کا نزول ہوتا تھا۔ یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے۔ پھر بارگاہ رسالت میں حاضر رہتے ہوئے، یعنی سرکار کی حیات ظاہری میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا جلال کیسا مشہور تھا۔ ایک شخص بشر نامی شخص تھا، منافق تھا۔ ہوا یوں کہ اس منافق کا کسی یہودی سے جھگڑا ہوا، جگہ کے حوالے سے جھگڑا ہوا، تو اس نے کیا کیا، اس منافق نے اس یہودی سے کہا کہ کسی فیصل کے پاس چلو جو فیصلہ کرے۔ تو اس نے کسی یہودی ہی کا نام تجویز کیا کہ اس یہودی سے ہم مشورہ کرتے ہیں، بڑا تھا وہ۔ اس منافق نے کہا، تو یہ جو یہودی تھا اس نے کہا کہ نہیں، میں اس کے فیصلے سے راضی نہیں ہوں گا، کیونکہ وہ رشوت خور ہے تو بہت دانا، بہت عقل مند ہے، لیکن مجھے خبر ہے کہ وہ رشوت خور ہے، اور عین ممکن ہے وہ ڈر گیا کہ کہیں ایسا نہ اس منافق کے حق میں فیصلہ کر دے۔ تو یہودی راضی نہیں ہوا، کہا اب کیا کیا جائے۔ تو اس یہودی نے تجویز پیش کی، کہا کہ عمر کے پاس چلے، ان سے فیصلہ کراتے۔ کہا نہیں، اس سے پہلے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کے تمہارے آقا تشریف فرمائیں، چلو یہودی کہتا ان سے ہم فیصلہ کروا لیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، سرکار کی بارگاہ میں حاضری تھی۔ سب سے پہلے
جب وہ اس یہودی نے اپنے کسی بڑے یہودی سردار کے فیصلے سے انکار کر دیا تو سیدھے ہی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور اپنا معاملہ پیش کیا۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ معاملہ جو کچھ تھا اور بالآخر فیصلہ اس یہودی کے حق میں کیا۔ یہ جس زمین کے لیے جھگڑا ہو رہا ہے یہ زمین در حقیقت اس یہودی کی ہے۔ اب جب یہ سرکار نے فیصلہ کر دیا، یہودی اور وہ منافق دونوں نکلے، تو یہ منافق کہتا ہے کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ منظور نہیں ہے، اس کا فیصلہ ہم کہیں اور کروائیں گے۔ تو خود ہی تجویز کرتا ہے کہ عمر کے پاس چلو، عمر فیصلہ کریں گے۔ اور اس کو یہ علم تھا کہ عمر کفار اور مشرکین پر بہت سخت ہے، تو منافق نے سمجھا کہ معاملہ یہودی کا ہے، عمر کے پاس چلیں گے تو عین ممکن ہے کہ عمر میرے حق میں فیصلہ کر دے، تو کہا ہم عمر سے فیصلہ کروائیں گے۔ یہ گئے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، تو آپ نے دریافت کیا کیسے آنا ہوا؟ تو کہا کہ ہمارا ایک زمینی مسئلہ ہے، اس کے حل کے لیے حاضر ہوئے۔ کہا ٹھیک ہے بتاؤ، اس کی تفصیل بیان کرو۔ اتنے میں وہ یہودی نے آگے بڑھ کر کہا کہ اے عمر اس بات سے آپ آگاہ رہیے گا کہ اس میرے معاملے کا، اس جو معاملہ ہم لے کر یہاں پہنچے ہوئے ہیں، اس کا فیصلہ آپ کے نبی کر چکے ہیں۔ کہا اچھا کیا فرمایا سرکار نے؟ فرمایا سرکار دو عالم نے یعنی آپ کے نبی نے میرے حق میں فیصلہ کیا۔ یہودی نے کہا میرے حق میں۔ سیدنا فاروق اعظم نے اس منافق کی طرف دیکھا، کہا صحیح کہتا ہے؟ تو وہ کہتا ہے ہاں ایسا فیصلہ تو ہوا ہے، لیکن عمر آپ فیصلہ کریں۔ کہا اچھا میں فیصلہ کرتا ہوں۔ اندر گئے اور اندر جا کر بالکل برہنہ تلوار لے کر آئے اور ایک بار میں اس منافق کی گردن اڑا کر مار دیا، اس کو قتل کر دیا۔ یہ جو قتل ہوا تو پورے شہر میں بات بڑی تیزی کے ساتھ پھیل گئی کہ عمر نے ایک مسلمان کو قتل کر دیا اور بلا جرم قتل کر دیا۔ وہ دونوں بس ایسی کوئی بات کرنے آئے ہوئے تھے یہودی اور وہ، تو عمر نے مسلمان کا قتل کر دیا۔ جیسی بات مشہور ہوئی، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بھی یہ معاملہ پیش ہوا کہ عمر نے ایک شخص کا قتل کر دیا، کیونکہ منافق کا مسلمان ہونا مشہور تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کو طلب کیا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عمر تم نے کسی کا قتل کر دیا؟ تو عرض کرتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عمر اس شخص کا قتل کیوں نہ کرے کہ جس کو میرے نبی میرے آقا دو عالم کا فیصلہ منظور نہیں ہے۔ سرکار آپ نے فیصلہ کیا تھا نا اس یہودی کے حق میں، وہ منافق شخص وہ آ کر کہتا ہے کہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ منظور نہیں ہے، عمر آپ فیصلہ کرے۔ تو جب جسے میرے آقا دو عالم کا فیصلہ منظور نہیں ہے تو عمر کا تو یہی فیصلہ ہے جو میں نے کر دیا۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کے اس فیصلے سے خوش ہوئے۔ یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر رہتے ہوئے کچھ ایسے معاملات سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ظاہر ہوئے جسے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پسند کیا۔ ایک بڑی ایمان افروز حدیث پاک بیان کی جاتی ہے۔ ایک مرتبہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، صحابہ کرام کا جرمٹ ہے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہتے ہیں نا دریائے سخاوت جوش پر تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی امت کی طرف اشارے کر کے، یہ میری امت کے یہ اتنا بڑا حصہ یہ جنت میں گیا، رضائے مصطفیٰ ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی ہے کہ رب کریم میری امت کی بخشش کرے، تو سرکار فرماتے ہیں یہ اتنا یہ جنت میں گیا، پھر سرکار فرماتے ہیں اور یہ اتنا حصہ یہ بھی جنت میں گیا، پھر فرماتے ہیں اور یہ اتنا حصہ یہ بھی جنت میں گیا۔ تو اتنے میں سیدنا فاروق اعظم قریب ہی بیٹھے ہوئے تھے، عرض کرتے یا رسول اللہ بس کیجیے، بس ابھی کچھ ایک حصہ رہ گیا ہے کہ جس کے تعلق سے سرکار فرماتے کہ یہ بھی جنت میں گیا، اس سے پہلے کہ سرکار فرماتے عمر نے کہا کہ بس کیجیے۔ جیسی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے کہا بس کیجیے، صدیق اکبر کی جلال بھری نظریں حضرت فاروق اعظم پر پڑی، وہ جلال بھری نظروں میں، اور کہا عمر اگر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم یہ بقیہ حصہ کے لیے بھی یہ فرما دے کہ یہ جنت میں گئے، یہ بقیہ حصہ بھی امت کا جنت میں گیا، تو تیرا کیا جاتا ہے، تو نے کیوں روکا کیوں؟ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی فاروق ہے نا، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ابو بکر تم نبی کریم کے ہاتھوں کے ان اشاروں کو دیکھ رہو، اور یہ نبی کریم کی انگلیاں ہیں جن کے فقط ایک اشارے پر پوری امت بخشی جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو یہ شرف عطا کیا ہے کہ وہ چاہیں تو ایک دو انگلیوں کے اشارے سے پوری امت بخشی جائے۔
سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے اس کہے پر صحابہ کرام علیہ مرضوان کو تشفی ہو گئی، اطمینان ہو گیا. یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفۃ المسلمین رہے. 2 سال 7 مہینے آپ کی خلافت رہی، اور جب آپ کا وصال ظاہری کا وقت قریب آیا تو سیدنا صدیق اکبر نے فاروق اعظم کو خلیفۃ المسلمین نامزد کیا کہ میرے بعد خلیفہ سیدنا عمر ہوں گے. اچھا، یوں تو یہ حضرات آپس میں بہت ہی زیادہ ایک دوسرے سے محبت کرنے والے تھے، یعنی یہ دوست تھے. یوں نسبی طور پہ دیکھیں، رشتے کے طور پہ تو کوئی ایسا کلوز رشتہ تو نہیں تھا سیدنا فاروق اعظم اور صدیق اکبر میں، لیکن صدیق اکبر نے اپنی حیات میں سیدنا فاروق اعظم کے فیصلوں کو دیکھا تھا، ان کا دین پر مستحکم ہونا دیکھا تھا، ان کا علم دیکھا تھا، ان کی شان دیکھی تھی. صدیق اکبر نے نامزد کیا کہ میرے بعد خلیفۃ المسلمین سیدنا فاروق اعظم ہوں گے. اور سیدنا صدیق اکبر کا یہ نامزد کرنا ہی فقط نہ تھا، بلکہ آپ کے اس کہنے پر تمام صحابہ بھی متفق تھے کہ سیدنا فاروق اعظم اس بات کے مستحق ہیں کہ وہ خلیفۃ المسلمین بنے. اور پھر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا وصال ہوا. آپ کی نماز جنازہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھائی، اور پھر آپ خلیفۃ المسلمین ہوئے. اور پھر سیدنا صدیق اکبر کے دور میں تو طرح طرح کے فتنے اٹھتے تھے، اور آپ ان فتنوں کی کہتے نا کو ختم کرنے میں، ان فتنوں کو سر کرنے میں آپ کا خاصا وقت گزرا. سیدنا فاروق اعظم کا جو دور خلافت ہے، اس میں جو اسلام پھیلا ہے اتنی تیزی کے ساتھ پھیلا ہے کہ جتنی تیزی کے ساتھ دیگر خلفاء کے زمانے میں اسلام نہیں پھیلا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا انداز خلافت ہی کچھ ایسا تھا، انوکھا تھا، نرالا تھا. ایک تو یہ کہ آپ خلیفۃ المسلمین بنے، اور خلیفۃ المسلمین بنتے ہی پھر آپ نے نظام عدل اور دیگر نظام جو بھی تھے، چاہے وہ عدلیہ کا نظام ہو، فوج کا نظام ہو، اور کسانوں کے معاملات ہوں، زراعت کے معاملات ہوں، ہر لحاظ سے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر معاملے کو ٹھیک کیا، مستحکم کیا. اور یہ سب کچھ کرنے کے بعد پھر آپ نے مختلف علاقوں پر، مختلف شہروں پر آپ نے گورنر مقرر کی. اور گورنر بھی کسے مقرر کرتے؟ جس کو بھی ذمہ داری دیتے تھے اسے نصیحتیں فرماتے تھے. اور نصیحتیں کیا ہوتی تھی کہ تمہارا کھانا سادہ ہوگا، تمہارا لباس سادہ ہوگا، تمہاری زندگی شہانہ نہ ہوگی. حاکم بنائے جا رہے، اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ تم عیش کی زندگیاں گزارنا شروع کر دو، نہیں، تمہارا انداز سادگیوں والا ہوگا، کیونکہ ہم سادگیوں والے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں. اور یوں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے تنبیہات فرمائی، حتیٰ کہ آپ کا بھی اپنا جو انداز تھا انتہائی سادہ لباس زیب تن فرماتے تھے، سادہ کھانا کھایا کرتے تھے. حتیٰ کہ کبھی کبھی دسترخوان پر فاروق اعظم کے ایسی روٹیاں ہوتی تھیں کہ کئی دفعہ صحابہ کی حاضری ہو گئی اسی وقت، اور انہوں نے آ کر دیکھا تو سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا آپ بھی شامل ہو جاؤ. اور شامل ہو کے جب اس روٹی کو توڑنا چاہا تو دانتوں سے ٹوٹتی نہ تھی. فاروق اعظم کی وہ غذا تھی، اتنی سادہ غذا استعمال فرمایا کرتے تھے. تو بعض دفعہ صحابہ نے مشورہ دیا، کسی نے کہا کہ حضور فلاں فلاں ہیں، وہ اتنے تنعم میں ہیں، ایسی ایسی نعمتیں کھا رہے ہیں، اور آپ چاہیں تو اپنی غذا کو کچھ بہتر کر لیں. سیدنا فاروق اعظم کا ارشاد ہوا کرتا تھا، کیا میں دنیا میں وہ نعمتیں کھا کر اپنی جنت کی نعمتیں کم کر دوں؟ نہیں. اور پھر فاروق اعظم کا وہی مزاج رہا، وہی سادہ انداز رہا. آج بھی جن کو اصل سیاستوں پہ نظر ہے نا، اور جنہوں نے سیدنا فاروق اعظم کی سیرت کو پڑھا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم سیاست کے طور پر کسی کو آئیڈیل بنائیں نا، تو ایسی آئیڈیل بنانے کے لائق ذات ہے سیدنا فاروق اعظم اور صدیق اکبر کی. ان حضرات کا انداز خلافت تھا ایسا. دن میں جو امور ہوتے تھے وہ ہوتے تھے، راتوں میں اللہ اکبر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی شان کیا ہوتی، گشت فرمایا کرتے تھے رات میں اٹھ کر تنہائی میں. اچھا سوچیں ان کی نیند کتنی مختصر ہوا کرتی تھی نا. رات کی تنہائیوں میں اٹھتے تھے اور گشت کرتے تھے، اور جا کر دیکھتے تھے کہیں کوئی بھوکا تو نہیں ہے، کہیں کوئی آزمائش میں تو نہیں ہے، کہیں کسی پر سختیاں تو نہیں گزر رہی. اور یوں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گشت فرمایا کرتے ہیں. روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ یوں ہی گشت فرما رہے تھے، ایک گھر میں ایک ماں اور بیٹی دونوں گفتگو کر رہے تھے، اور وہ جو بیٹی تھی وہ دودھ فروش کرنے والا یہ خاندان تھا.
دودھ بیچا کرتے تھے، جانوروں کے تنوں سے دودھ دو کر وہ بیچا کرتے تھے۔ تو ماں نے کہا، ماں کہہ رہی تھی اپنی بیٹی سے، سیدنا فاروق اعظم کا گزر ہو رہا تھا، ماں کہتی بیٹا دودھ میں پانی ملا دے، پانی ملا دے، کوئی خلیفۃ المسلمین تھوڑی دیکھ رہے ہیں، عمر کو تھوڑی پتہ ہے، پانی ملا دے۔ تو بیٹی کہتی ہے کہ امی جان خلیفہ نہیں دیکھ رہے ہیں، فاروق اعظم نہیں دیکھ رہے، عمر نہیں دیکھ رہے ہیں، اللہ تو دیکھ رہے ہیں نا، میں ایسا عمل کیوں کروں؟ میں یہ نہیں کر سکتی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ساتھ میں دیگر جو حضرات تھے، یعنی آپ کے خدام تھے، یعنی جو امور نگہداشت پر مامور تھے، انہیں کہا کہ اس گھر کو پہچانیں، یاد رکھیں، اور پھر معلوم کروایا کہ اس گھر کا معاملہ کیا ہے۔ تو پتہ چلا کہ شوہر کا انتقال ہو چکا ہے، یہ ماں اور اس کی بیٹی ہے، اور یہی انہی حضرات کی کوششوں سے گھر چلتا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم نے اپنے بیٹوں کو بلوایا اور بلوا کے فرمایا کہ تم میں سے کون ہے جو اس سے نکاح کرے؟ جبکہ نسبی طور پر فاروق اعظم فاروق کی شخصیت ہے نا، آپ کا جو گھرانہ ہے، اور ایک خیر گھرانہ تو آپ سے فاروقی کہلایا، لیکن نسبی طور پر بہت اعلیٰ خاندان سے آپ کا تعلق تھا۔ لیکن آپ نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ ایک دودھ فروش ماں کی بیٹی سے نکاح کون کرے گا کہ جو بہت نیک ہے، جو بہت پرہیزگار ہے، جس کی پرہیزگاریوں کا یہ عالم ہے کہ وہ اپنی ماں سے کہتی ہے کہ ماں امیر المومنین نہیں دیکھ رہے ہیں تو کیا ہوا، اللہ تو دیکھ رہا ہے، ایسی متقیہ ہو، ایسی پرہیزگارہ ہو، میں چاہتا ہوں کہ ایسی عورت میرے گھر میں بہو کی صورت میں آئے۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بیٹے تیار ہوئے، اور پھر سیدنا فاروق اعظم نے ان کا نکاح اس سے کر دی۔ سوچیں، سیدنا فاروق اعظم کی شریعت سے محبت، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشادات و احکامات سے محبت، تقوی سے محبت کیا تھی۔ یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی راتوں میں گشت کرتے تھے، جا کر دیکھا کہ گھر ہے، گھر کے اندر کچھ جل رہا ہے، کہا اتنی رات میں گھر میں جل رہا ہے، کیا کچھ ہو رہا ہوگا؟ کہا کہ یہ دیر رات ہو چکی ہے، اگر چولہا جل رہا ہے تو یہ تاخیر سے چولہے جلنے کا سبب کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ خیر گئے دروازے پر، اندر سے دستک دی تو آواز آئی، کون ہے؟ کہا کہ خبر گیری کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ کہا اچھا۔ پوچھا کہ گھر میں اس وقت یہ چولہے جلنے کی وجہ کیا پک رہا ہے؟ تو کہا کہ ہمارا گھر عیالداروں کا گھر ہے، گھر میں کچھ تھا نہیں پکانے کے لیے، بچے بھوک کے مارے بلک رہے تھے تو انہوں نے کھانا مانگا، تو میرے گھر میں کچھ پکنے کے لیے تھا نہیں، تو میں نے ہانڈی رکھ دی، پانی ڈال دیا، اور تاکہ وہ ابلے گا تو اس کے ابلنے کی آواز سے بچوں کو یہ لگے گا کہ کھانا پک رہا ہے، تو بچوں کو تھوڑا سا سکون ملے گا۔ تو یہی میں نے کیا، اور میں نے پتیلی رکھ دی اور پانی ابلنا شروع ہوا، تو بچوں نے انتظار کرتے 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 بالآخر بچے سو گئے، اور واقعی وہ سو رہے تھے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل بھرا ہے، عجیب کیفیت میں اٹھے اور سیدھا بیت المال تشریف لے گئے، اور جا کر وہاں سے چاول، اناج کی بوریاں لی اور دیگر ساز و سامان لیا، اور کہا اپنے خادم سے اٹھا اور میرے کندھے پر رکھ، میری پیٹھ پر سوار کر اسے۔ خادم عرض کرتا ہے حضور میں آپ کا خادم، میں تو مامور ہی اسی لیے ہوں، کیوں نہ یہ کام میں کروں؟ آپ نے فرمایا نہیں، یہ کام عمر خود کرے گا، تو بروز محشر عمر کا بوجھ تو نہیں اٹھائے گا، عمر خود اٹھائے گا۔ فرمایا کہ اسے تو میرے کاندھے پہ رکھ۔ وہ بوریاں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اپنے کاندھے پہ لی اور پھر خود تشریف لائے، آئے اس گھر میں، رکھا، اناج نکالا، جو کچھ بھی پکانا تھا خود سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رکھ کر اسے پکانا شروع کیا۔ آگ جلائی جو بجھ رہی تھی، جلائی، اور جلاتے وقت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اسے پھونکتے تھے۔ روایتیں ہیں کہ اس کی کھاک اڑ اڑ کر سیدنا فاروق اعظم کی ریش مبارک میں آتی تھی۔ وہ جو ہیں خاتون وہ دیکھ رہی ہیں کہ کتنا مہربان شخص ہے نا، راتوں کی اندھیریوں میں اٹھ کر یہ ہماری اتنی نگہداشت کر رہا ہے، اتنی خبر گیری کر رہا ہے، اور اتنے انتظامات کر دیے۔ آپ نے پھر بچوں کو اٹھایا، کھانا پک چکا تھا، بچوں کو اٹھایا اور اپنے ہاتھوں سے نوانے بنا بنا کر ان بچوں کو کھلایا۔ پھر ان کے ساتھ کچھ کھیلتے رہے آپ، جب بچے مسکرانے لگے پھر آپ نے فرمایا بیٹا آپ نے کھانا کھا لیا، اب آپ سو جائیں۔ جب بچے سونے لگے اور ان پہ نیند کا غلبہ ہوا، چونکہ کھا چکے تھے، کھانے کھا چکے تھے، سیدنا فاروق اعظم نے کہا محترمہ آئندہ جب بھی گھر میں یہ اناج ختم ہو جائے گا آپ نے آ کر ہمیں خبر دینی ہے، اور ہم بیت المال سے آپ کا انتظام کر دیں گے، آئندہ آپ کو اس کے لیے کوششیں کرنے کی ضرورت نہیں۔ اب تو یہ سیدنا فاروق اعظم کی مہربانی سے تو وہ خاتون بہت زیادہ متاثر ہو چکی تھی،
بہت زیادہ متاثر ہو گئی، دعاؤں سے نوازنے لگی، اور دعاؤں سے نواز سے کہنے لگی کہ ایک بیٹا تو ہے کہ رات کے اندھیرے میں نصف شب میں تو اٹھ کر آیا ہے اور ہماری خبر گیری کر رہا ہے، ہمارے لیے تو ساز و سامان مہیا کر رہا ہے، ہمارے گھر میں کھانے پینے کے انتظام کر رہا ہے۔ ایک خلیفۃ المسلمین ہے جس کو کوئی خبر ہی نہیں، وہ تو پوچھتا بھی نہیں، وہ تو دیکھتا بھی نہیں کہ ہم پر کیا بیت رہی ہے، اور ایک تو ہے کتنا مہربان ہے، تو کتنا کریم ہے۔ خاموش رہے، کہاں اجازت چاہتا ہوں، آگے بڑھے، قریب تھا کہ چوکھٹ سے باہر نکلتے اس ضعیفہ نے کہا، خاتون نے کہا ذرا رکو، پھر آپ ٹھہر گئے، کہا جاتے جاتے تو اپنا نام تو بتا دو، ہم پتا تو رہے کہ وہ آنے والا وہ مشفق و مہربان اور شفقتیں کرنے والا تھا کون؟ کہاں جاننا چاہتی ہوں؟ کہاں اپنا نام بتا دیجئے۔ کہا کہ جسے ابھی آپ کوس رہے تھے نا وہ عمر میں ہی ہوں۔ کہہ رہے تھے نا خلیفۃ المسلمین خبر نہیں لیتا، وہ میں ہی تھا، میری غفلت کی معذرت، اب تک میں غافل رہا اس کی معذرت چاہتا ہوں، آئندہ غفلت نہیں ہوگی۔ بہت متاثر ہوئی اور پھر اس نے دعاؤں سے نوازا، دعائیں دیتی رہی۔ یہ تھے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایسے راتوں میں گشت کرتے، اور اسی لیے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک میں یہ عدل و انصاف ایسا قائم ہوا، روایتیں ہیں نا کہ ایک ہی ساحل پر، ندی سمندر کے ساحل پر دو مختلف وحشی جانور، یعنی ایک بکری ہو تو ایک طرف شیر ہو، یہ ایک ہی ساحل پر پانی پیا کرتے تھے، اور شیر میں جرت نہیں تھی کہ وہ بکری پر حملہ کر دے۔ ایسا عدل کا نظام قائم کیا تھا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیسے لوگ تھے نا، اور کیا ان کے دور میں اسلام کو غلبہ حاصل ہوا، اور معاذ اللہ رب العالمین، اور کیسی عجیب و غریب طبیعت کے لوگ موجود ہیں روئے زمین پر بھی ہیں، جو انہی دنوں، ہم کیوں فاروق اعظم کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ انہی دنوں میں ایسے افراد موجود ہیں روئے زمین پر جن کے نزدیک سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین نہیں ہیں، غاصب ہیں، غاصب کہتے ہیں انہوں نے غصب کر لیا تھا۔ غصب کیا کیا تھا؟ یہ کہا تھا کہ خلیفۃ المسلمین بننے کا جو حق مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ کو حاصل تھا، پہلے غاصب صدیق اکبر، دوسرے غاصب فاروق اعظم، ان دونوں نے غصب کیا تھا، ورنہ حق تو علی رکھتے تھے، اور یہ سوچ رکھ کر معاذ اللہ وہ بکواسیں کرتے تھے۔ اس لیے ان دنوں میں بھی کہ جو ایام ہی ہیں محرم کے، مگر ہم فاروق اعظم کا تذکرہ کر رہے ہیں، اس لیے ان تذکروں کی برکت سے ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ اور ہماری محبت سلامت رہیں گی۔ ہم معاذ اللہ ان ڈھونگ ڈھکوسلے کرنے والوں کی نظر اپنے آپ کو تھوڑی کریں گے، ہم اپنی نسلوں کو سمجھا جائیں گے کہ یہ وہ لوگ تھے نا سیدنا فاروق اعظم کے جو سادات کرام، سیدوں کی خدمتیں کرنے والے، ان کو اپنے سروں پہ بٹھانے والے، ان کو عقیدت و محبت کی نظر سے دیکھنے والے، ان کی عزت افزائی، حوصلہ افزائی کرنے والے، یہ وہ لوگ تھے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق روایت ہے کہ حسنین کریمین میں سے کسی ایک شخصیت نے ایک مرتبہ دیکھا کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر کے قریب ہے، تو کہا کہ آپ عمر، ہم نواسے ہیں اس آقا کے جس آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ غلام ہیں اور ہم اس گھر کے بیٹے ہیں۔ تو سیدنا فاروق اعظم نے کہا کہ میں غلام ہوں۔ کہا ہاں، آپ ہمارے آقا، ہمارے نانا جان کے غلام ہیں، سو آپ ہمارے غلام ہوئے۔ تو سیدنا فاروق اعظم نے کہا میں آپ کا غلام ہوں۔ کہا ہاں، آپ ہمارے غلام ہیں۔ کہا لکھ کر دے دے تاکہ سند ہو جائے کہ یہ سند مجھ عمر کے لیے فخر کا باعث ہوگی کہ آپ مجھے اپنی غلامی میں قبول کر لیں کہ میں آپ کا غلام ہوں۔ ایسی محبت کرنے والے تھے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب وصال ظاہری ہوا تو دیگر صحابہ کرام علیہ رضوان میں سیدنا فاروق اعظم کی کیفیت ہی مختلف تھی، ایک دم دیوانگی سی کیفیت آ رہی تھی، اور بالکل اس بات کا اقرار آپ نہیں کر رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا، اس آپ کو قبول نہیں فرما رہے تھے، اور اس حالت میں بالکل بے چینی اور بے تابی کے ساتھ آپ کی کیفیات تھیں کہ آپ قبول نہیں کر پا رہے تھے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھایا تھا اور باور کرایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ظاہری ہوا۔ یہی سیدنا فاروق اعظم اپنے دور خلافت میں یہ جو آپ نے خدمات انجام دی ہیں اور جو کوششیں کی ہیں وہ یہی ہے کہ فرمائیں کہ لکھنے والوں نے لکھا کہ روئے زمین کے کم و بیش 70 سے 75% روئے زمین پر اسلام کا پرچم لہرایا ہے سیدنا فاروق اعظم کے دور حکومت میں۔ یہ سیدنا فاروق اعظم ہے، اور وہ انداز تھا کہ آج بھی
اقوام متحدہ سیدنا فاروق اعظم کے اصولوں کو فالو کرتا ہے. وہ فاروق اعظم ایک تن تنہا شخصیت تھی. مشاورتیں قائم کی تھی آپ نے، مشاورتیں کی تھی، لیکن سیدنا فاروق اعظم کا اپنا انداز، مشاورت قائم کرنے والا، عدل و انصاف قائم کرنے والا، بڑے بڑے فیصلے کرنے والا، یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی ذات تھی. تو اس حوالے سے تو کسی کو انکار نہیں ہے نا کہ مشاورتیں اگرچہ قائم کی مگر فیصل سیدنا فاروق اعظم ہوتے تھے، فیصلے یہ کرتے تھے. اور پھر جتنے بھی گورنر قائم کیے ان پر تنبیہات کرنا، ان کو تاکیدات کرنا، کسی میں کمزوری دیکھی تو خطوط بھیجتے تھے، اور اگر ضرورت پڑتی تھی تو تبدیل فرماتے تھے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مگر کرپشن نہیں تھا. آج جو پورا اوپر سے نیچے تک سارا معاملہ ہی کرپٹڈ ہے. جو جن کو بناتا ہے سب کرپشن کے شکار ہیں. ایسا معاملہ نہیں تھا. اس لیے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آج بھی روشن ہے اور بڑی عقیدت و محبت کے ساتھ لیا جاتا ہے. یہ تو ان کے کارہائے نمایاں ہیں، مگر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ با کرامت شخصیت ہے. آپ نے حضرت اسامہ بن زید کو بھیجا تھا نہاون کی طرف، حضرت ساریہ کو بھیجا نہاون کی طرف کسی جنگ کو فتح کرنے کے لیے. آپ تشریف لے گئے، لشکر اسلامی ہے اور جنگ ہو رہی ہے. حضرت ساریہ کہتے ہیں کہ جب جنگ فتح کر لی تو آپ نے خط کے ذریعے آگاہ کیا تھا. کیا کہ جنگ کرتے کرتے ایک ایسا موقع آیا کہ ہم نے ایک آواز سنی. ہم یوں تو صف بنا کر کھڑے تھے دشمنوں سے مقابلے کرنے کے لیے، لیکن اتنے میں ایک آواز آئی، یا ساریۃ الجبل، اے ساریہ پہاڑ، اے ساریہ پہاڑ. ہم نے فوراً اپنا رخ پہاڑ کی طرف کیا تھا، اور پھر ہم بھی بالکل تیار ہو گئے کہ عین ممکن ہے کہ پہاڑ کی طرف سے کوئی ہم پر حملہ ہونے والا ہے. اگر ہم نے رخ پہاڑ کی طرف نہ کیا ہوتا تو پیچھے سے اتنا بڑا لشکر آیا تھا کہ ہم ایک کو بھی نہ چھوڑتا اور ہم سب کے سب ہلاک ہو جاتے. لیکن وہ آواز آئی، یا ساریۃ الجبل، اور ہم نے پہچان لیا وہ آواز کسی اور کی نہیں، امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم کی تھی. یہ حضرت ساریہ کہتے ہیں. اور وہاں صحابہ کرام علیہم رضوان و تابعین بیان کرتے ہیں کہ ایک دن ممبر پر، مدینہ المنورہ میں ممبر رسول پر سیدنا ممبر پر بھی حضرات کی شان کیا ہوتی تھی. آقا دو عالم ممبر پر جہاں خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے نا، صدیق اکبر نے کبھی اس جگہ خطبہ نہیں دیا یہ کہہ کر کہ نہیں یہاں تو میرے آقا دو عالم تشریف فرما ہوتے ہیں، جگہ تبدیل کر دی. اور جہاں صدیق اکبر نے خطبے دیے فاروق اعظم نے اس جگہ کو تبدیل کر دیا، کہا نہیں یہاں تو میرا ابو بکر ہوا کرتا تھا. پھر کہیں اور آپ خطبہ دیا کرتے تھے، دوسرے جگہ مقام کو آپ نے اختیار کر لیا تھا اسی بنے ممبر پر آپ خطبہ دے رہے تھے. اتنے میں دوران خطبہ آپ نے کہا، یا ساریۃ الجبل. کہا صحابہ حیران ہیں، یہ کیا ہوا اچانک، یہ کیا کہہ رہے ہیں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور یہ آپ کہہ کر خیر فارغ ہوئے، میں نے خطبے کو مکمل کیا. اور پھر جب اس بات کی وضاحت تب ہوئی کہ جب حضرت ساریہ کی طرف سے خط آیا، اور وہ یہی کہ امیر المومنین کی اسی صدا کی برکت سے ہم نے جب پہاڑ کی طرف رخ کیا اور آنے والے لشکر سے ہم نے مقابلہ کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں فتح عطا فرمائی. تو یہ جو فتح ہمیں ملی تھی وہ ہماری کوششوں سے نہیں، سیدنا فاروق اعظم کی صدا کی برکت سے ملی تھی. کہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کہاں مدینہ ہے، کہاں نہاوند ہے، پتہ نہیں میلوں دور، لیکن سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی کرامت دیکھیں کہ نہ صرف فاروق اعظم دیکھ رہے ہیں، ان کے حالات بھی دیکھ رہے ہیں، اور حالات دیکھنے کے بعد سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنبیہ بھی کر رہے ہیں، اور اپنی آواز بھی آپ نے مسجد نبوی شریف سے وہاں پہنچا دی، نہاوند جیسی جگہ پہ پہنچا دی، جسے ان لوگوں نے صاف طور پر سنا. یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامتیں تھیں. اللہ اکبر. یہ ایسی شخصیت ہے فاروق اعظم. آج لوگ مان اللہ بکواسیں کرتے ہیں نا، لوگ کرامتوں کے منکر ہوتے ہیں اور کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ جو سنی ہے نا یہ پتہ نہیں کہاں سے ثابت کر رہے ہوتے ہیں. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی یہ کرامت جو ہے یہ تو بہت مشہور و معروف، اور اتنی زیادہ کتابوں میں مشہور و معروف ہے کہ اس کا انکار تو وہ بھی نہیں کرتے. تو جس کے تم انکار ہی نہیں ہوتے ہو، جب فاروق اعظم کی یہ شان ہے کہ مسجد نبوی شریف کے ممبر سے وہ نہاوند میں موجود صحابہ کرام کی کیفیات کو دیکھ رہے ہیں. ارے اس عمر کو جو فارق حق و باطل کا شرف حاصل ہوا، جس نے انہیں فاروق اعظم بنایا، جن کی برکت سے انہیں اسلام کی دولت حاصل ہوئی، اس مصطفیٰ کی نظر کا حال کیا ہوگا، اس آقا دو عالم کے دیکھنے کا، ان کی خبرگیری کا کیا عالم ہوگا، ان کے غیب پر باخبر ہونے کا کیا عالم ہوگا کہ جب ان کے غلام کا یہ شان ہے. سیدنا فاروق اعظم کی یہ شان رضی اللہ تعالیٰ عنہ.
ان کی کرامت یہ تو تھی کہ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ، آپ نے ان کو دریائے نیل سے متصل جو علاقہ تھا اس پر آپ گورنر تھے، اتنے میں وہاں کے لوگوں نے آ کر حضرت عمرو بن عاص سے عرض کیا کہ حضور یہ دریائے نیل کی ایک بڑی بری رسم چلی آ رہی، آپ گورنر بنے تھے، اور لوگوں نے بتایا، آئے اور کہا دیکھیں دریائے نیل خشک ہو رہا ہے، اور اس کی خشکی کو دور کرنے کے لیے یا اس کا پانی نہ سوکھے ہمیں یہ کرنا پڑتا ہے کہ سال میں ایک دوشیزہ کو، نوجوان لڑکی کو بنا سنوار کر سجا کر بالکل شادیوں والی دلہن بنا کر ہمیں اس دریا کے حوالے کرنا پڑتا ہے، اور جب وہ دریا میں چلی جاتی ہے تب جا کر یہ دریا جاری رہتا ہے، ورنہ یہ خشک ہو جاتا ہے، یہ سوکھ جاتا ہے، ہم کو ہر سال یہ کرنا پڑتا ہے۔ سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے فرمایا اب یہ نہیں ہوگا، اسلام نے اس طرح کی تمام بری رسموں کو ختم فرمایا، اب یہ نہیں ہوگا، آپ نے منع فرما دیا، منع تو کر دیا، لیکن جب وہ موسم آیا کہ جس وقت واقعی دریائے نیل خشک ہوتا تھا، دریائے نیل خشک ہونا شروع ہو گیا، سوکھنے لگے، لوگ آئے کہا حضور پھر وہ دن آ گئے کہ اگر ہم ایسا نہیں کرتے، کسی دوشیزہ کو اگر ہم نیل کے حوالے نہیں کرتے تو خشک ہو جائے گا، مر جائیں گے، ہم بھی مر جائیں گے، ہمارے جانور مر جائیں گے، اور کھیتی کے لیے پھر پانی فراہم نہ ہو سکے گا، کھیتیاں سوکھ جائیں گی، کچھ کیجیے۔ سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھا، اور خط لکھ کر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین کی طرف روانہ کیا کہ دریائے نیل کے ایسے ایسے معاملات ہیں۔ اس کے جواب میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھا، اور خط لکھ کر کہا، لے جانے والے کو فرمایا کہ اسے لے جانا، عمرو بن عاص کو دینا، اور انہیں کہنا کہ دریائے نیل کے حوالے کریں، اور یہ کہہ کر حوالے کریں کہ یہ عمر بن خطاب کی طرف سے تیرے لیے حکم نامہ ہے۔ اس نے لکھا کیا تھا؟ لکھا یہ تھا، اے نیل اگر تو از خود جاری ہوتا ہے، خود سے جاری ہوتا ہے تو جو چاہے کر، لیکن اگر تو اللہ کے حکم سے جاری ہوتا ہے تو آج عمر کا حکم ہے کہ اب تو جاری رہے گا، خشک نہیں ہوگا۔ اور جب یہ رقعہ دریائے نیل کے حوالے کیا گیا، روایت ہے کہ 16 گز پانی اوپر چڑھ گیا، 16 گز، اور پھر دریائے نیل کبھی خشک نہیں ہوا، آج بھی باقی۔ تو یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت ہے، ایسی بڑی بڑی کرامت والی شخصیت ہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ہم ان کا ذکر کیوں نہ کریں جن کی ایسی شان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں، اگر ہوتے تو عمر ہوتے۔ کیا شان ہے فاروق اعظم، کسی اور کے لیے اتنا صریح اور واضح جملہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں ارشاد فرمایا، حتیٰ کہ صدیق اکبر کے لیے بھی نہیں ہے۔ کیا فرمایا؟ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو عمر ہوتے، لیکن نہیں، میرے بعد تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلسلے نبوت کو ہی ختم فرما دیا، میرے بعد کوئی نبی نہیں، ہوتے تو عمر ہوتے۔ یہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے، اور ایسی کئی روایات ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں، آقائے دو عالم کا دریائے رحمت جوش پہ تھا، فرماتے ہیں عمر میں نے جنت کی سیر کی تو میں نے ایک محل دیکھا کہ اس محل پر تمہارا نام لکھا ہوا تھا کہ یہ عمر بن خطاب کا محل ہے۔ اے عمر، میں نے ارادہ کیا کہ میں اس میں داخل ہو جاؤں، لیکن عمر تمہاری غیرت آڑے آ گئی، تم بڑے با غیرت ہو نا، تمہاری غیرت آڑے آ گئی، اس لیے میں نے پھر اس دروازے میں قدم نہیں رکھا۔ اللہ اکبر، سیدنا فاروق اعظم کی کیفیت تبدیل ہو گئی، عرض کرتے فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، عمر آپ پر غیرت کرے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آقا عمر کا جو کچھ ہے سب آپ کا ہے، عمر کا اپنا کچھ نہیں، آقا جو عمر کے پاس ہے وہ سب کچھ آپ کا ہے، اور میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا عشق رسول بھی تھا، اور آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ان کا یہ انداز تھا اور یہ قربانیاں تھیں، اور اس حد تک نبی کریم کے یہ مقرب تھے کہ آقائے دو عالم نے ایسا قرب بخشا کہ آج بھی محبوب رب عرش ہیں اس سبز قبہ میں، پہلو میں جلوہ گاہ عتیق و عمر کی ہے، سرکار کے عین گنبد خضرا کے سائے میں آرام کر رہے ہیں سیدنا فاروق اعظم۔ کیا شان ہے! آپ کبھی مدینے جائیں گے نا تو آپ نے سرکار کی بارگاہ میں سلام عرض کرنا ہے، تو سرکار کی بارگاہ میں سلام عرض کر کے سیدنا صدیق اکبر کی بارگاہ میں حاضری دینی ہے، ٹھیک بازو میں سیدنا فاروق اعظم کی بارگاہ میں بھی حاضر ہو کر سلام عرض کرنا ہے، السلام علیکہ یا خلیفۃ المسلمین، السلام علیکہ یا فاروق الاعظم رضی اللہ تعالی عنہ۔ مختلف سیغوں کے ساتھ سلام عرض کیا جاتا ہے۔
سیدنا فاروق اعظم آرام کر رہے ہیں کتنے قرب میں. اچھا بعض یہ سمجھتے ہوں گے کہ ایک طرف ہیں صدیق ایک طرف فاروق. ایسا نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک طرف جگہ خالی ہے اور ایک طرف جہاں صدیق اکبر ہے اور صدیق اکبر کے ٹھیک بازو میں. یعنی یوں دیکھیں تو نبی کریم اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل یعنی ان کی مزارات متصل ہیں اور فاروق اعظم کے اور سرکار کے درمیان صدیق اکبر کی مزار پاک یوں فاروق اعظم. تو محبوب رب عرش ہیں اس سبز قبہ میں پہلو میں جلوہ گاہ عتیق و عمر کی ہے. دوسری طرف جو جگہ خالی ہے وہ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کے لیے ہے کہ جب آپ کا ظہور ہوگا قرب قیامت میں آپ تشریف لائیں گے اور دین محمدی کی تبلیغ فرمائیں گے. آقا دو عالم کا کلمہ پڑھیں گے لوگوں کو سرکار کا کلمہ پڑھائیں گے. لوگ دامن اسلام سے وابستہ ہوں گے. آپ اپنا کلمہ پڑھا کے لوگوں کو اسلام سے وابستہ نہیں کریں گے پڑھوائیں گے پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. سرکار کا کلمہ پڑھا کے لوگوں کو داخلے اسلام کریں گے اور پھر 40 برس کم و بیش آپ یہاں دنیا میں پھر گزاریں گے اور آپ کا وصال ہوگا اور وصال ہونے کے بعد آپ کی قبر منور سرکار کے پہلو میں بنے گی جس جگہ آج بھی خالی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیضان کرم سے ہمیں دنیا اور آخرت میں مالا مال فرمائے.